کہ ایک چیز کہ جسے بہت تاکید کی گئی کہ یہ انسان کے کردار میں ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں، مختلف آیات ہیں، سورہ مائدہ کی بھی آیت ہے، باقی بھی ہے کہ تم اپنے عہد کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے، جو پیما کیا ہے، جو تم نے وعدہ کیا ہے، اس کے ساتھ وفا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے اس کا سوال پوچھا جائے گا۔ سوال جو تم نے عہد کیا، اس کا سوال پوچھا جائے گا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا عہد کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ عہد و پیما بشر کی حیات کی طرح ہے، اگر معاشرے سے وفا نکل جائے، وعدے کو پورا کرنا ہٹا دیا جائے، تو پورا معاشرہ ہرج و مرج میں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سیاست میں جو لوگ، ویسے ہمارے ہاں تو ویسے ہی جھوٹے وعدے ہیں، ووٹ لینے سے پہلے ہی وعدے ہیں سارے، اس کے بعد تو کوئی وعدہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن شاید بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے۔ خوب، سیاست میں وعدے نہ ہوں تو آپ کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقتصاد، اکنامکس، آپ لین دین کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو کال دیا میں صبح آپ کو یہ مال دوں گا، آپ یہ پیسے دے دیں، اور آپ صبح نہ کریں، کیا ہوگا؟ یا میں آپ کو ایسی چیزیں پرووائڈ کروں گا، وہ وہاں جا کے کھولے۔ مثال کے طور پر ابھی کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو جو تصویر دکھائی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ، یہ چیز ہے، آپ کہتے ہیں خرید لو، جب آتی ہے تو کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت کم کمپنیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ ریٹرن بیک گارنٹی لے لیں، آپ یہ لے لیں، وہ لے لیں، کہاں؟ ورنہ کیا ہے؟ خوب دھوکہ، معاملے میں دھوکہ۔ گھر کے اندر اگر وفا نہ ہو، میاں بیوی سے خیانت کرے، شوہر بیوی سے خیانت کرے، بچوں کے ساتھ، جو عہد کرو اسے پورا کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو خدا سوال کرے گا جان موت۔ خوب گھر کے اندر آپ دیکھیں، ہم لوگ بعض اوقات اپنے بچوں سے وعدے کرتے ہیں، پورے نہیں کرتے۔ بچہ آپ کے اس وعدے سے آپ کی کردار کو دیکھ رہا ہے۔ آپ یا تو کہیں نہیں، بچے سے کہیں نہیں، جھوٹ نہ کہیں بچے سے۔ بچے سے کہیں کہ میں کوشش کروں گا، ہو سکا۔ میری بچی چھوٹی ہے، میں اکثر جب وہ مجھ سے کو کہتی ہے، میں کہتا ہوں انشاءاللہ، کہتی کوئی انشاءاللہ نہیں ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ مولانا کا انشاءاللہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ نیچرل ہے ہماری زندگی میں۔ مسلمان تو ویسے جب انشاءاللہ بولتے تو ڈر ہی لگتا ہے کہ بس اس کا مطلب ہے اللہ نے چاہا، اس نے تو چاہنا ہی۔ یہ کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم یوز ٹو ایسے ہیں، بچوں کے ساتھ عہد کرتے، پورا نہیں کرتے۔ اور عزیزان محترم، یہی سب سے بڑا نقصان ہے اس بچے کے لیے۔ کل کو یہ بھی جھوٹے وعدے کرے گا، ہاں بیٹا صبح یہاں لے جاؤں گا، وہاں لے جاؤں گا، یہ دلا دوں گا، وہ دلا دوں گا۔ مانا صاحب بتا دے کیا ہے۔ تکرار اس کی ہوتی ہے، اس کا کردار ابھی سے اس کو پتا ہے کہ سب سے گھر میں جو کام بہترین ہے وہ وعدہ خلافی ہے، یہ بھی یہی کرے گا۔ تو یہ کہاں اس کے اندر اخلاق پیدا ہوگا؟ جو عہد کرو اس پہ پورا ہوتا۔ عہد اور عقود میں، کہ جہاں قرآن عقود کو بھی دونوں میں فرق ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں عہد وہ ہوتا ہے کہ جو بہرحال زبانی ہوتا ہے، پیما کیا۔ عقود وہ ہے جو لکھا جاتا ہے، اس لیے عقود کی بحث فقہ کے اندر بالکل الگ ہے۔ عقد ازدواج لکھا جاتا ہے، وہ زیادہ محکم تر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹ آ جائے تو یہ سارا ایمان کا جو اساس ہے، روایت ہے کہ جو ایمان کا اصل اساس ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو عہد کرو اس کے ساتھ وفا کرو، دوسرا جو امانت لو اس کو ادا کرو۔ یہ دو چیزیں ایمان کے اساس ہیں۔ اب آپ اپنے اندر دیکھ لیں کتنا ایمان ہے ہمارے اندر۔ قسمیں تو ہم ایسی کھاتے ہیں کہ بس آپ کھلا لیں آپ ہم سے قسمیں، اس کے بعد ہر بات پہ ہم قسم کھاتے ہیں۔ دوسری چیز امانت کو ادا کرنا۔ اب امانت کو ادا کرنا، امانت کون سی والی امانت؟ صرف میٹلسٹک امانت تھوڑی ہوتی ہے۔ کسی نے آپ کو اپنا راز بتا دیا، کسی نے آپ کو اپنا دکھ درد سنا دیا، یہ امانت ہے؟ کیا ہم اس امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں انسان کا اساس ہیں۔ امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے جانے محترم۔
ہم خود امانت ہیں. یہ آنکھیں اللہ کی نعمت دی ہوئی ہیں, خوب اسے واپس کرنا ہے, جیسے دی تھی واپس کرو. کیا مطلب؟ سالم نہیں. جو اس کا پرسپشن ہے کہ آنکھ تمہیں صاف دی گئی تھی, اسے صاف ہی لے کے جانا دنیا سے, اسے آلودہ لے کے. زبان تمہیں امانت دی گئی تھی کہ اس سے تم صرف شکر کرنا, عبادت کرنا, اچھی باتیں کرنا. جاتے وقت یہ امانت صحیح جا رہی ہے؟ یہ امانت. اولاد امانت ہے پروردگار کی, اللہ نے دی ہے, اس کو ہم کیسے واپس کریں گے خدا کو؟ جانے موت خوب امانت ہے. کوئی اس امانت کا دائرہ وسیع ہے. ہم تو موٹی موٹی امانت کھا جاتے ہیں, لوگوں کی پتہ ہی نہیں ہوتا. اور کس رسول کو مانتے ہیں؟ جو صدیق اور امین تھے, وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ نماز ہی پڑھیں گے دبا, لیکن کام کے معاملے میں سارے بولے یہ اپنی جگہ, نماز اپنی جگہ, بھائی یہ اپنی جگہ. خوب خوب بات معاشرے کی ہے. ہمیں کتنا عشق ہے رسول سے. کیا رسول کے لیے کبھی روئے ہم لوگ؟ سوائے ایک مجلس جو پورے سال ہوتی ہے. رسول کی محبت میں, رسول کی چاہت, رسول کے روزے کے لیے, رسول کی باتوں سے. بس وہ لوگوں نے بھی لیبل لگائے ہوئے عاشق رسول. اصل تو محبت وہ ہے جو کردار سے نظر آئے, کردار سے, کردار بتائے کہ ہاں یہ رسول کا عاشق ہے. ظاہر حلیہ نا, کردار چاہیے. وہ دیکھیں آپ شخص مدینہ میں رسول سے محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ رسول خدا کو بھی پتا ہے کہ جب بھی آتا تھا رسول خدا نیچے بیٹھے ہوتے تھے, رسول بالکل لوگوں کے درمیان میں. تو رسول خدا جانتے تھے کہ یہ صرف دیکھنے آتا ہے, زیارت کرنے آتا ہے. رسول خدا بلند ہو جاتے تھے, تھوڑا سا دیکھ لے, اطمینان ہو جائے, چلا جائے. ایک دن اس نے بولا کہ میں مسجد میں سب سے پہلے جاؤں تاکہ میرے سے پہلے کوئی مسجد میں نہ ہو. صبح صبح جب جلدی وہ مسجد پہنچتا ہے, دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں رسول کے ساتھ. اور اب غصے میں آتا ہے کہ میں نے تو اتنی کوشش کی کہ میں رسول کو پہلے دیکھ لوں. کہا سلمان کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے آئے ہو, زمین سے نکل آئے, کہاں سے؟ میں تو دیکھا کہ رسول کے پیچھے کوئی نشان بھی اتنے قدموں کے نہیں ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں پہ ضم کر دیا ہے. تبھی تو سلمان و منا اہل بیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. عشق رسول, عاشق رسول. لوگ تھے, اصحاب تھے, رسول خدا کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے زمین پہ. عزیزان محترم, خوب اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رسول کے برابر میں بہشت میں ہوں. آپ بولیں گے نہیں, وہاں پہ بھی رسول خدا دیکھتے رہیں گے, نعمت سے بھی کہیں ہم نہ رہ جائیں. ہماری مطلب ذہنیت, جنت میں بھی ہمیں کچھ اور چاہیے. اللہ کی رضا ہے, جنت رضا الہی ہے. عزیزان محترم, 5 چیزیں کہیں بہرحال جتنا میں آپ کی خدمت بیان کروں. پہلی چیز کہ وہ اپنی زبان کا سچا ہو, اس کی گفتگو میں صداقت پائی جاتی ہو. اب ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو سکین کریں. اب یہ بولیں کہ بات تو کون سا بڑی سادی سی ہے, وہ سادی سی ہے. 24 گھنٹے سکین کریں, صداقت کتنی پائی جاتی ہے. کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں کہ آپ کی زبان میں ڈالے اور آپ کو بتائے کہ آپ نے 10% جھوٹ بولا ہے, 20% جھوٹ ہے. کوئی ٹیسٹ, آپ خود ہیں. وہ آج کل الگ مشینری آ گئی ہے جو انٹیلیجنس یوز کرتی ہے, انسان کو لگا کے دیکھتی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو ویوز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام روزمرہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں, کتنی صداقت ہے. ابھی دفتر سے نکلے نہیں ہیں, بولا بس یہاں پہنچا ہوں, ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں, کیونکہ بھی نکلا ہی نہیں ہے. پہلا جھوٹ تو یہی ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب بھی فون کرو آپ کیا کہتے ہیں, کیا کر رہے ہو؟ کہتے کچھ نہیں کر رہا. کہا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ, کچھ تو کر رہے ہو. کچھ نہیں کر رہا, کچھ کر رہے ہو, بیٹھے ہوئے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو. یہ ظاہر ہمیں لگتا ہے, لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں صداقت نکال دیتی ہیں. دوسری چیز رسول خدا نے کہا جو میرے قریب ہوگا وہ ہوگا جو اپنے عہد میں وفا کرتا ہوگا.
آج معاشرے میں جو سب سے بڑا فقدان ہے جان محترم، ہم اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے. لین دین کا معاملہ تو دور کی بات ہے، اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں نے یہاں آنا ہے، میں نے اتنے بجے آنا ہے، میں نے اتنے بجے پہنچنا ہے، ہم اس میں اینڈ ٹائم پر آ کر دھوکہ دے دیتے ہیں لوگوں کو. معاشرہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ بہرحال کالج زمانے میں موبائل وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں فون بھی جو تھا وہ اینالوگ ہی تھا، ڈیجیٹل بھی نہیں ہوا تھا. 6 نمبر ہوتے تھے، 7 نمبر بھی نہیں تھے. آپ یقین کریں، ایک ہفتہ پہلے ایک دوست کہتا تھا نا کہ میں فلانے دن آؤں گا فلانی جگہ پر، اسی دن وہ اسی ٹائم پر آتا تھا. کیوں؟ عہد و پیما نہیں. تیسری چیز وہی امانت ہے، میں نے آپ کی خدمت میں. پھر ایک چوتھی چیز جو ہے کہ وہ کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا لوگوں کے ساتھ، وہ رسول کے ساتھ ہے. پانچویں چیز کہ جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنے میں بہت اچھا ہوگا، یعنی پی آر جس کی اچھی ہوتی ہے جیسے، لیکن اچھا نہ کہ نیگیٹو معنوں میں. خوب یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ رہیں گے. اب عہد و پیما پہ بہرحال میں تھوڑی سی گفتگو آپ کو کرنی ہے، اور بہرحال چند طرح کے عہد ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر ہیں. ایک فطری ہے، نیچرل ہے. ایک شرعی ہے، جسے ہم نظر کہتے ہیں، جسے ہم قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھا رہا ہوں، میں نظر کر رہا ہوں ایک عہد پر. ایک وہ ہے کہ جو بہرحال انسان کو قرآن کے اندر سب سے کہا گیا ہے، الستو برب، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے اپنے خدا کے ساتھ، ہم نے کیا کہا، جو خدا کے ساتھ عہد کیا ہم نے کیا کیا، لیکن وہ ہمیں یاد نہیں ہے عہد، کیونکہ ہم نے عالم زر میں وہ ایک عہد کیا ہے خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ جو عہد کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ میں سورۃ توبہ میں غالباً ہے ایک واقعہ جس کے ذیل میں یہ آیت نازل ہوئی. شخص ہے ثعلبہ بن حاتم، رسول کے دور میں رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میرے پاس مال دولت آ جائے، پیسہ آ جائے. کیوں؟ میں بھی لوگوں کی مدد کروں، فقراء کی مدد کروں، کھانے کھلاؤں، یہ بڑے بڑے کام کروں. یہ ہوتا ہے لوگ، ہم بری بات نہیں ہے آپ دعا مانگیں، لیکن جو چیز مانگ رہے ہیں اس سے پہلے اس کی ظرفیت مانگنی چاہیے. ظرف اس قابل ہو کہ یہ خدا یہ آپ کو دے. ظرف نہیں ہوگا تو بعض اوقات انسان سے، رسول خدا نے بھی یہی کہا کہ چھوڑو جو خدا تمہیں دے رہا ہے اس پہ اکتفا کرو قناعت کے ساتھ. کہا نہیں، بہت اصرار کیا. ہوا کیا، اس کا کوئی چچا کا بھائی تھا، اس کی کوئی اولاد اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی، وہ انتقال ہوا، اس کی ساری دولت اس کو آ گئی. وراثت کی کیٹیگری ہے، بھلا ٹائم نہیں ہے کہ میں ابھی آپ کو اس میں اتروں. پہلی کیٹیگری ختم ہو جائے، دوسری لوگ نہ ہو، تو تیسری وراثت یہ ہوتی کہ اس طرح آ جاتی. کچھ نہیں تھا، نہ ماں باپ تھے، نہ اولاد تھی، کچھ نہیں تھی. اس طرح ایک ہی دن میں امیر ہو گیا. پھر وہ کہاں گیا، اللہ کی راہ میں کھلاؤں گا، لوگوں کی مدد کروں گا وغیرہ، سب ختم ہو گیا. حتیٰ یہاں تک کہ بالکل مرتد ہو گیا اور اپنے مال کو مسجد زرارہ، وہ جو مسجد رسول کے حکم سے گرائی گئی، اس کو بنانے میں شامل ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو عہد خدا سے کرتے ہیں کہ خدا انہیں دے، فضل کرے، تو یہ صالحین میں سے ہو جائیں گے. مگر جب خدا ان پہ فضل کرتا ہے تو یہ عہد کو پورا نہیں کرتے. اللہ مجھے دے دے، میں بہت بڑی مجلس کراؤں گا، میں یہاں جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں زیارتوں پہ جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. جب مل جاتی ہے تو سب سے پہلے تو اپنے پلاٹ بنانا شروع کر دیتا ہے. کتنے بناؤں، کم ہو گئے، زیادہ ہو گئے، یہ ہو گیا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں آپ سے نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. خدا بھی آپ بعض اوقات دیکھیں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، خدا کو بھی پتا ہے کہ آپ کی ظرفیت کتنی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے اس کو زیادہ دے دیا، یہ 4 سجدے کر رہا ہے، اس سے ہی فارغ ہو جائے گا. یہ نہیں کرے گا سجدے، یہ نہیں آئے گا میرے پاس. خدا اس سے بڑا خزانہ انتظار میں ہے ہمارے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں نہیں ہے، کوشش کریں، حلال رزق کمائیں، محنت کریں، سب کریں، مانگے بھی صحیح. اور خدا منع بھی نہیں کرتا کہ مجھ سے مت مانگو، مگر ظرفیت مانگو، ظرفیت چاہیے.
بعض وقت آپ دیکھتے ہیں میرے جیسے طالب علم، مجلس میں رش زیادہ ہو جائے، زیادہ لوگ آگے پیچھے ہو جائے، ہماری ظرفیت ختم ہو جاتی، سنبھل نہیں پاتا آدمی، عجیب سا ہو جاتا ہے. خطرناک ہے یہ بہت. اس لیے ظرف یعنی خدا سے مجھے وسعت دے، اگر اتنی شہرت دے رہا ہے تو میرے اندر وسعت دے کہ میں تیرے آگے جھک کے رہوں کہ یہ سب تو نے ہی دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے. مجھے اگر دولت دے رہا ہے، ساری چیزیں دے رہا ہے، تو مجھے سنبھالنے کی بھی طاقت دے کہ تیری راہ میں خرچ کروں، نہ اس سے میں صرف اپنے لیے دنیا بناؤں. یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. عہد و پیما، خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں اور توڑ، اور یہ عقلی عہد ہے. یہ عہد ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہیں بولا کہ مجھے خدا، نہ، نارمل زندگی کے اندر خدا آپ کو ایک پوسٹ دیتا ہے، خدا آپ کو آفیسر بناتا ہے، خدا آپ کو اسٹیٹس دیتا ہے، آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن گئے، آپ کسی یونیورسٹی کے ڈین کے ہیڈ بن گئے، کہیں وائس چانسلر بن گئے، کہیں آپ شہر کے آئی جی بن گئے، ڈی آئی جی بن گئے، کوئی بھی پوسٹ ہے، خوب یہ فطری ہے، خدا نے بہرحال خدا نے آپ کو صلاحیت آپ کو دی. اب آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ عقلی عہد یہ کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اسے بہتر ادا کریں.